جنگ بدر اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ۔ ہجرت کے بعد مسلمان مدینہ میں آباد ہو چکے تھے، لیکن مکہ کے کفار نے مسلمانوں کو چین سے جینے نہ دیا۔ ان کا مال ضبط کیا گیا، راستے بند کیے گئے اور بار بار حملے کی دھمکیاں دی گئیں۔ اسلام نے جنگ کی اجازت تو دی، لیکن صرف دفاع کے لیے۔ میدان بدر کی طرف روانگی 17 رمضان 2 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 313 صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدر کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، چند تلواریں، محدود سامان، جبکہ قریش مکہ تقریباً 1000 افراد مکمل اسلحہ، غرور اور طاقت کے نشے میں۔ یہ تعداد کا مقابلہ نہیں تھا، یہ ایمان کا امتحان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے ساری رات دعا کی، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دعا ایمان، عاجزی اور توکل کی بلند ترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دشمن خوف زدہ ہو گئے۔ کئی کفار اس وقت بھی گرتے تھے جب مسلمان نے ابھی وار نہ کیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد تھی۔ جنگ کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ کے فضل سے کفار کو شکست ہوئی، ان کے بڑے سردار مارے گئے، مسلمان کو واضح فتح ملی۔ یہ فتح اس لیے اہم تھی کیونکہ اسلام کو پہچان ملی، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا۔ جنگ بدر ہمیں سکھاتی ہے، تعداد نہیں ایمان کامیابی دیتا ہے، اللہ کی مدد صبر و دعا سے آتی ہے، غرور ہمیشہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ جنگ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اللہ پر کامل بھروسے کی فتح تھی۔ یہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں ثابت ہوا کہ جب اللہ ساتھ ہو تو کمزور بھی طاقتور بن جاتا ہے۔